بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعما على الإنسان أعرض ونأى
مسه الشر كان يئوسا سبحان اللہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی سورہ الاسراء کی 78 سے 81 تک آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے 7ویں روزے کی جو سحری ہے، 7ویں روزے کی جو سحری ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کیوں فرض کیے گئے۔ تو بتاتا ہوں، لو سنیے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے۔ تو جو رمضان المبارک کا جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، یعنی کہ آگ سے آزادی کا ہے۔ تو ناظرین کرام، تو پہلا یہ جو رحمتوں کا برسات کا ابشار، جو اصل میں رحمتوں کا اور بہار کا موسم ہے، اس میں نیکیوں کی بہار کا موسم ہے۔ اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی صبح و شام برستی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہر روز اللہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی افطاری کا وقت جب ہوتا ہے تو ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے ہوتے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آخری روزے جو ہوتے ہیں اس میں 30 دنوں کی تعداد کے مطابق اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے آپ کی امت کو جہنم میں جلانا مقصود ہوتا تو میں ان کو رمضان کیوں عطا کرتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کا ایک طریقہ ہے۔ تو ناظرین کرام، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس میں نوافل ادا کیے جائیں تو ان کا ثواب سنت کے برابر ہے، اگر فرض ادا کیے جائیں تو اس کا ثواب عام دنوں میں 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اور اس میں جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں صدقہ جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کی کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ اس میں نمبر 1 ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت نظر عطا فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں جس کی طرف رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو ناظرین کرام، اور یہاں
میں ایک حدیث پاک کا حوالہ دے دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں ہر ایک پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے، تو ہم نے وہ لمحہ ضائع نہیں کرنا، ورنہ وہ ہوگا جو وقت بھی دیکھا ہے، تاریخ کی گھڑیوں نے لمحوں نے خطا کی تھی تو صدیوں نے سزا پائی تھی۔ ناظرین کرام، یہ لمحہ اگر نکل جائے تو رحمت کا ہے، تو پھر آدمی ساری زندگی اس کے لیے پچھتاتا رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے لمحات کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ ناظرین کرام، جو چاہے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے غیر شرعی کاموں میں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے، غیبت گانے کرتے ہوئے، چغلی کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اور نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ دوسرا ارشاد فرمایا کہ شام کے وقت روزہ دار کے جو منہ کی جو بھوک کی وجہ سے جو بو پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، فرشتے اور ہر روز روزہ دار کے لیے صبح شام مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، نمبر 4 فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے سنور جا، یعنی کہ خوبصورت بن جا، تو ان قریب دنیا کی مشقت سے راحت پائیں گے۔ نمبر 5 یہ کہ ماہ رمضان کی ہر رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ آج کل ہمیں جو لمحات ملے ہیں ہمیں ان سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ سب سے اچھا ہے، افضل ہے۔ تو ناظرین کرام، اس ماہ میں جو زیادہ سے صدقہ کرتا ہے اس کے لیے افضل ہے، اہمیت ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ یہاں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جن کا وصال مبارک 17 رمضان مبارک ہے، تو انشاءاللہ جب ان کا یوم آئے گا تو ان کی فضیلت و رفعت بیان کریں گے۔ انہوں نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمایا کرتے تھے جس طرح ایک دریائے سخاوت بہہ رہا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خیرات صدقات تقسیم فرماتے۔ یہاں میں ایک آپ کو آخر میں ایک حدیث سنا دوں کہ فرمایا عرض کر دوں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بات نہیں تھی، بلکہ ساری کائنات کی دولتیں آپ کے زیر سایہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیتے تھے۔ اور ایک حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دن مال غنیمت آیا اور سارا مال تقسیم کر دیا اور تھوڑا سا سونا رہ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فوراً اپنے گھر گئے اور وہ سونا تقسیم کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ غیر معمولی طور پر گھر گئے اور فرمایا مجھے یاد آ گیا تھا کہ میرے گھر تھوڑا سا سونا پڑا تھا، تو اور میں گھر گیا تو وہ تھوڑا سا سونا بھی میں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ تو رحمت عالمین ہیں، یہ رحمت عالمین ہیں جو پاس کچھ نہیں رکھتے۔ تو ناظرین کرام، یہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے ہی نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، خالی ان کے ہاتھ نہیں۔ اور تو ناظرین کرام، میں ادھر ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ سنا ہے حاتم تائی دا بڑا مشہور قصہ، 8 دروازے دربار دسن منگتا ہر بوئے جا سوال کردہ، تو تھوڑا دے کے وہ منگتے نو جا خوشحال کردہ، ناصر شاہ میرے نبی دا اکو بوا لکھاں منگتیاں نو مالا مال کردہ، لکھاں منگتیاں نو مالا مال کردہ۔ یہ سخی گھرانہ ہے، یہ سخی گھرانہ ہے۔ آج جو مانگنا ہے رحمتوں کی گھڑیاں ہیں، چونکہ یہ پہلا جو عشرہ ہے یہ بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، بس یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں سرکار علیہ السلام کی وہ رحمت عطا فرمائے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو ناظرین کرام،
تو اب میں آپ کو مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں جو ہمارے مہمان بنتے رہتے ہیں. میرے پیر بھائی ہیں جناب محترم مقام عزت مآب جناب حافظ محمد عثمان یوسفی صاحب تشریف فرما ہے. خوش آمدید. اور ان کے ساتھ ہر روز کی طرح میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ کسی تعارف کو محتاج نہیں. شاعر رائٹر اللہ پاک نے بہت عزتوں سے نوازا. جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب جو کہ ابھی تلاوت فرما رہے تھے, میں خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ ایک چھوٹا ننھا سنا خان جناب محمد علی حبیب صاحب تشریف لائے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ میرے بھائی پیر بھائی محمد عاطف یوسفی صاحب انشاءاللہ ابھی نعت پڑھیں گے. اور اس کے بعد ماشاءاللہ آخر میں ہم ایک نعت بھی سنیں گے, میڈلے بھی سنیں گے. جناب محترم مقام عزت مآب جو الحاج شہزاد علی مدنی صاحب کے شاگرد خاص ہیں, تو انشاءاللہ دیدار بھی کروائیں گے. جناب محترم مقام عزت مآب جناب محمد عمر مدنی صاحب انشاءاللہ آپ بھی ہماری محفل کی رونق ہوں گے. ہماری آج کی جو نور رمضان ٹرانسمیشن ہے اس کی رونق ہوں گے. تو یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں. جو اپنی اظہار محبت ہے کمنٹ میں آپ جو کچھ مرضی پوچھ سکتے ہیں. آج مجھے ایک فون آیا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے اگر آپ کے جو ناظرین جو آپ کے جو بیٹھے ہوتے ہیں اسکالر حضرات, اگر ہم کوئی سوال کریں تو آپ بتا دیں گے. تو میں نے کہا جی بسم اللہ, جی آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. تو ناظرین کرام آپ اسے شیئر بھی کرتے جائیں, جو اپنی اظہار محبت ہے وہ بھی فرماتے جائیں. تو ناظرین کرام میں چاہتا ہوں کہ بچے سے ابتدا کریں. جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ہو؟ جی آپ سنائیے. جی اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بتائیں کیسا لگا نور رمضان میں آنا آپ کو؟ بہت پیارا ماشاءاللہ, بہت ہی پیارا. خوش ہو رہے ہو؟ جی تو ماشاءاللہ آپ 2 سال سے یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ حاضری لگوائیں, تو ماشاءاللہ آج ان کی حاضری ہے نور رمضان ٹرانسمیشن میں. جی بیٹا کیا سنا رہے ہو آج آپ؟ آپ کو نعت شریف سناؤں گا. کون سی والی؟ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. جی ارشاد فرماؤ. سب مل کے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہاں میرا گدا میرا منگتا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے ابھی طیبہ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر. ہمیشہ تنی نسبت ہمیشہ تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرے کام آئے. ہمیشہ
اتنی نسبت سبحان اللہ ہی میرے کام آئے میں اس یقین سے آیا ہوئے کہ روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوئے کہ روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ماشاءاللہ 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 جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب آپ نے محمد علی حبیب قادری صاحب کو سماعت فرمایا. تو ناظرین کرام میں یوسف صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. ابتدا کرتے ہیں یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے روزے کیوں فرض ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائی بلال یوسفی صاحب، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے دوبارہ یہ عظیم پروگرام نور رمضان میں آنے کا موقع عطا فرمایا ہے. شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. شکریہ. سب سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 173 میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو صاحب ایمان غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا وہ گویا ایسے ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مہینے میں سنت ادا کرے یا نوافل ادا کرے تو کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایسے ہوگا جیسے اسے دوسرے مہینے میں 70 ایک فرض ادا کیا. اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا وہ گویا ایسے ہوگا جیسے اسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنت نفل ادا کریں تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہوتا ہے. صبر کیا ہے کہ سامنے کھانا پڑا ہے، بھوک بھی لگی ہے، سامنے مشروبات پڑے ہیں، پیاس بھی لگی ہے، لیکن بندہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کر رہا ہے. اور جو صبر کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صبر کا ثواب جنت ہے. تو رمضان المبارک اہل اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نام ہے. اسی ماہ مقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اسی ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی قرآن پاک کے نزول کا آغاز فرمایا. ان انعامات کے بعد ہجرت سے 18ویں مہینے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو اللہ رب العزت نے اہل اسلام پر روزے فرض فرمائے تاکہ ان کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری کا نور پیدا ہو سکے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض ہوئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو. اس آیت مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو.
اب ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کی جو تعظیم اور محبت اور جو ادب کرتا ہے اس کو اہل ایمان مومن کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. غیر مشروط محبت ہاں جی، اور لا محدود وفاداری صرف حضور صلی اللہ علیہ بے شک بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ تمام عظیم ہستیوں سے محبت رکھتا ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام یا اولیاء میں سے کسی ایک کے خلاف بھی اپنی زبان کھولے گا وہ منافق تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. مومن وہی ہے جو ان تمام ہستیوں سے محبت رکھتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. سبحان تم اللہ. پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے. پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے. حضرت آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے روزے رکھے. تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تم پر بھی روزے فرض کیے. اور روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 364 میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، کتنے دن؟ ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایک روزہ رکھتا ہے تو 70 سال جہنم سے اس کا چہرہ دور کر دیا جاتا ہے. جو 30 دن رکھے تو اس کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض ہوئے. اور کس لیے فرض ہوئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ایمان والو تم پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ. پرہیزگاری کیا ہے؟ اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان مبارک اس کو مہینہ عطا فرمایا. پرہیزگاری یہ ہے کہ اب جو رمضان مبارک کا مہینہ ایک بار پھر زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا. پرہیزگاری یہ ہے کہ اب وہ اس میں نماز بھی پڑھے اور جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک نماز کی پابندی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر و ذکار کرے، صراط مستقیم پر چلے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے. جو رمضان المبارک میں اس طرح عمل کرے گا اور پھر رمضان المبارک کے بعد بھی عمل کرے گا، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب ہے، اس کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محبوب ہے. سبحان اللہ. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو آپ کو 50 نمازیں 6 ماہ کے روزے ملے. اللہ. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جی جی کا آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی تو ملاقات میں آپ نے کہا جی آپ کی امت تو نہیں ہے کر سکتی، بے شک. تو آپ پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، 5 نمازیں رہ گئی، 1 ماہ کے روزے رہ گئے. تو یہ بھی معراج شریف کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے. بے شک وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا. بے شک. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب میں 50 کا عطا فرماؤں. اللہ اکبر. نمازیں ہم 5 پڑھتے ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے. اور روزے 1 ماہ کے رکھتے ہیں، ثواب 10 ماہ کے روزوں کو برابر. 6 ماہ 6 ماہ 6 ماہ کے برابر. 6 ماہ کے برابر. اچھا ماشاء اللہ کیا بات ہے. کیا بات. اچھا جی یہ بتائیں کہ روزے دار کی جنت کے کون سے دروازے سے بلایا جائے گا؟ روزے دار کو جو جنت ہے اس کے کون سے دروازے سے بلایا جائے گا؟ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ نے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 254 پر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور جو روزے رکھتا ہے پابندی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ باب الریان کے دروازے سے بلایا جائے گا، وہ ریان کے دروازے سے داخل ہوگا. اور ایک اور روایت ہے اس میں شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان
اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خیرات کرے گا وہ جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا. اللہ اکبر سبحان اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے بڑے دروازے ہیں. پیچھے آپ نے سماعت فرمایا 8 دروازے ہیں. جو نماز پڑھتا ہوگا پابندی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وہ باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا. جو صدقہ دیتا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے وہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. اور جو روزے رکھتا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے وہ باب الریان سے پکارا جائے گا. اللہ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. روزے دار جو ہوگا باب الریان سے پکارا جائے گا، صدقے والا صدقے سے پکارا جائے گا، نماز والا باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا. اللہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی شخص ہے کہ جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، مجھے امید ہے کہ وہ تم ہی شخص سبحان اللہ کہ جو ان تمام دروازوں سے بلایا جاؤ. جو خلیفہ اول ہیں، ہاں جی بے شک. جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید خاص ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی قاضی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں پہلا جو حصہ ہے جو بھی میں ذکر کیا ہے میں نے رحمت کا، یہ جو پہلا جو عشرہ جو رحمت کا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. رمضان المبارک جو ہے یہ شروع سے آخر تک جی اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹ کے آیا ہے اور مومنین کے لیے 24 گھنٹے رمضان المبارک میں 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برستی ہے. اچھا سبحان اللہ. اور یہاں بات یہ ہے کہ کوئی رحمت سمیٹنے والا تو ہو. کیا ہی بات ہے. میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں. ان کی عبادت کے لیے، ان کی نیکیاں سمیٹنے کے لیے ان کی عمر کا بڑا دخل ہے. اچھا سبحان اللہ. اور ان کے لیے یہ سب کو آسان تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ پہلی امتیں جو تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں اور وہ اپنی عمروں کے بڑھوتری کی وجہ سے عبادات میں بہت استغراق رکھتی تھیں، ان کے درجات بھی تھے. اچھا تو یا رسول اللہ ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں ان کے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ آپ سے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں کچھ ایسی خاص راتیں رکھی ہوئی ہیں اور پھر سال میں کچھ ایسے مہینے رکھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے دن رکھے ہوئے ہیں جو پہلی قوموں کے حصے میں نہیں آئے. اللہ اکبر. اور مثلا شب قدر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور پہ آخری جو 10 دن ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کرو. سبحان اللہ. آخری جو راتوں میں 21 جی 23 ہاں جی 25 27 اور 29. ٹھیک ہے. تو یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل ہمیں یہ سب کچھ عطا ہوا ہے. بے شک جی بے شک. سبحان اللہ. تو رمضان کے روزے کا اگر انسان کو معلوم ہو جائے نا اس کی فضیلت کیا ہے تو وہ ہر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ سارا سال ہی کبھی رمضان ہو جائے نا تو کیا ہی بات. اللہ اکبر. سبحان سارا اللہ. سال ہی رمضان ہو سبحان جائے. اللہ. یہ تو ہر عاشق کے رمضان المبارک کے جو عاشق ہیں جی جی وہ تو کہتے ہیں جی یار یہ عید کیا آ گئی ہے یار، یہ روزے ہی ہوتے تو کیا ہوتا ہے. ایسی ہے جی حضرت. جو حقیقت میں عابد بندہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا مومن، وہ جب روزے ختم ہو جاتے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے اللہ کہ یا اللہ. جب عید کا چاند نظر آتا ہے، جب اعتکافی گھر میں آتے ہیں ہاں جی تب بندہ روتا ہے یار. اللہ. تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو ختم ہی ہو گیا. تو اس کا ایک رزم بن جاتا ہے. ایسے ہے جی. تو پھر جب کرم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. بے شک جی بے شک.
جی بہت شکریہ. جی تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے آتی بھائی جو آتی یوسفی صاحب ہیں جی آپ کی طرف آ جاؤں. جی آتی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب حضرت؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. کیسا لگا آپ کو نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر آنا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. پہلے بھی آئے تھے تو دوبارہ آئے ہیں اور بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے. اچھا جی بہت شکریہ جی آپ کا. کیا سنانے والے ہیں آپ؟ آج میں پھر آپ کو اپنے دادا پیر و مرشد حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو محبوب آدمی مرشد. اللہ اکبر اللہ. یہ جو قبلہ بدلا تھا یہ 15 شبان کی جو رات تھی تب بدلا تھا نا، یہ جو پیچھے گزرا ہے. سبحان اللہ. جی ارشاد فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کو محبوبہ مرضی دے قبلے بدلائے جانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کو محبوبہ مرضی دے قبلے بدلائے جانے نے محبوب دے پاک اشارے دے سجدے کروائے لب نہیں حد جائے نہیں ہوئے بھی رخ بدلا لب حد جائے نہیں ہوئے رخ بدلا سی ایتھے بھی پتر توڑ نبھائے جاندے نے ہوئے کو محبوبہ دی مرضی دے قبلے بدلائے جاندے نے محبوب گل ایک باز او سن گل محبوب دے ہاتھ محبوب دی گل ایک باز سن گل محبوب دے خادمہ دی فاروق دے لکھے رکیاں دے پہ نیل چلائے جانے
چلائے جاندے نے ہوئے کو محبوبہ دی مرضی دے قبلے بدلائے جانے نے او نک ڈوب کے مر جا جپنی وچ اونوں اڈا بائی کہندا اے او نک ڈوب کے مر جا جپنی وچ اونوں اڈا بائی کہندا اے او جدے نور تھی یوسف پیدا فرمائے جانے او جدے نور تھی یوسف جیسونے پیدا فرمائے جانے نے ویکھو محبوبہ دی مرضی دے قبلے بدلائے جانے نے محبوب دے پاک اشارے دے سجدے کروائے جانے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ تھے عاطف یوسف صاحب جو ماشاءاللہ جی ہمارے دادا پیر و مرشد حاجی یوسف علی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وہ لکھا ہوا کلام پڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ کیا خوب. ناظرین نے بھی سنا ہے, ہم نے بھی سنا ہے. تو جی یوسف صاحب یہ بتائیں, روزے کی حالت میں اگر کوئی جھوٹ بولنا چھوڑے یا جھوٹ بولنا چھوڑے کو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہ چھوڑے, جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتا دوں, مشکل الاسرار جلد 3 صفحہ نمبر 119 میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہیں. 10 ماہ کے روزوں کے برابر. اور شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں وہ 2 ماہ کے روزوں کے برابر ہیں. سبحان اللہ. شوال المکرم کے روزے 2 ماہ کے روزوں کے برابر ہیں, اور رمضان المبارک کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے 300 روزوں کے برابر ہیں, اور شوال المکرم کے روزے 60 روزوں کے برابر ہیں. اس طرح یہ پورے سال کے روزے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال المکرم میں 6 روزے رکھے تو وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے زمانہ بھر روزے رکھے. سبحان اللہ. تو رمضان المبارک کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹی باتیں اور برے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی پرواہ نہیں ہے. روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے, اور جھوٹ بھی بولتا ہے, چگلی بھی کرتا ہے, غیبت بھی کرتا ہے, بہتان بازی بھی کرتا ہے, گالی گلوچ بھی کرتا ہے, اور پھر ہر برائی والا کام کرتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, تو ایسے شخص کے کھانے پینے چھوڑنے کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے. روزے کا تو مطلب یہ ہے کہ بندہ متقی پرہیزگار ہو جائے. اگر جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اگر چغلی غیبت کرتا تھا تو وہ سب کچھ چھوڑ دے, گالی گلوچ کرتا تھا تو چھوڑ دے, اور اگر اس سے کوئی بندہ برے اخلاق سے پیش آئے تو اس سے اتنا کہہ دے پیارے بھائی میں روزے سے.
گالی تو گلوچ نہ حضور کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں مومن بول جھوٹ سکتے۔ بول سکتا، مومن نے جھوٹ بول دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ بھی راضی نہیں ہوتا، جو جھوٹ بولتا ہے اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی نہیں۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ میں برکت ہوتی ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ حدیث نمبر 1933 میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، بے شمار مرتبہ۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا بہترین مشغلہ مسواک ہے۔ روزے دار کے لیے بہترین جو کام ہے وہ مسواک ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن غنم علیہ الرحمہ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا دن کے کس حصے میں؟ فرمایا ہر حصے میں، دن کے ہر حصے میں مسواک کر سکتے۔ اس حدیث کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ روزے میں ہر وقت ہر قسم کی مسواک کرنا یہ جائز ہے۔ روزے میں مسواک کرنا یہ جائز ہے۔ اچھا یہ بتائیں کیا سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا حمزہ بن عمر اسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو کیا سفر کی حالت میں روزہ رکھنے پر مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، اچھا جو اس رخصت کو حاصل کرنا چاہے اس کے لیے اچھا ہے، اور جو روزہ رکھنا پسند کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور ایک روایت میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک شخص کو دیکھا جس پر سایہ کیا ہوا تھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے دار ہے۔ تو فرمایا یوں سفر میں روزہ رکھنا بھلائی نہیں ہے۔ اگر یہ صاحب روزہ نہ رکھتے تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت کرتے، لیکن اب خود جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم سے خدمت کروا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، تو ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، تو ہم ایک گرم دن میں ایک گرم منزل پر اترے، سخت گرمی تھی، اور جہاں پر اترے وہاں پر بھی سخت وہ گرم جگہ تھی، تو وہاں پر ہم اترے۔ تو فرماتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہ روزے دار اترتے ہی گر گئے، پراؤ ڈالتے ہی گر گئے، اور بے روزہ کھڑے رہے، انہوں نے خیمے لگائے، اونٹوں کو پانی پلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا ثواب بے روزہ لے گئے، آج کا ثواب بے روزہ لے گئے۔ اور سیدنا سلمہ بن محبک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سواری ہو اور وہ سواری اسے اس حالت میں منزل مقصود پر پہنچا دے کہ اس کا پیٹ بھرا رہے، تو وہ رمضان مبارک کے روزے رکھے جہاں پائے۔ مثلا اگر کوئی شخص لاہور سے کراچی بذریعہ ہوائی جہاز جاتا ہے تو اس مسافر کو کوئی پریشانی نہیں، اس مسافر کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پہلی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی اجازت بھی ہے اور نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ مثلا اگر بندہ سردیوں میں سفر کر رہا ہے اور سفر دشوار نہیں ہے تو پھر اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر گرمیوں میں سفر کر رہا ہے اور سفر بھی دشوار ہے تو پھر اس کو روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ سردیوں میں سفر کر رہا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، کیوں؟ روزہ رکھ لے گا اور روزہ چھوڑ دے گا تو بعد میں روزہ رکھ لے۔ اگر گرمی ہے اور سفر کر رہا ہے اور سفر بھی دشوار ہے تو روزہ نہیں رکھے گا تو قرآن مجید فرماتا ہے بعد میں روزہ رکھ لے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کا نمبر 184 میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو جو روزے بیماری اور سفر میں رہ جائے وہ بعد کے دنوں میں پورے کر لیے جائیں۔ سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں جو روزے رہ جاتے ہیں وہ بعد میں پورے کر لیے جائیں۔ تو اس سے تمام احادیث مصطفیٰ علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے
اگر سفر دشوار نہیں ہے، بندہ آرام سے ہوائی جہاز بذریعہ ہوائی جہاز یا اس طرح کی سواری سے آرام سے جا سکتا ہے اور سردیوں کا موسم ہو تو اسے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں گرمی ہو اور پھر دشوار بھی ہو، راستہ بھی لمبا ہو اور پھر ہوائی جہاز طرح کی کوئی سواری نہ ہو تو پھر ایسی حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا یوسفی صاحب، آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، گرمی ہے نا، تو گرمی میں لوگ نا روزہ رکھ لیتے ہیں اور دیہڑی میں پتہ نہیں کتنی بار نہاتے ہیں، تو کیا یہ جو ہم نہاتے ہیں، جو بار بار نہاتے ہیں، یہ مکروہ تو نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام عرج میں تشریف فرما تھے۔ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک محلہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں گرمی اور پیاس کی وجہ سے اپنے سر انور پر پانی مبارک ڈال رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزے کی حالت تھی تو گرمی یا پیاس کی وجہ سے روزے کی حالت میں اپنے سر انور پر پانی مبارک ڈال رہے تھے۔ اس سے علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ روزے دار کا نہانا، پانی میں غوطے لگانا، ساری جسم پر تیل لگانا، تیل کی مالش کرنا، جسم پر گیلا کپڑا لپیٹنا اور زیادہ نہانا یہ مکروہ نہیں ہے۔ جتنی مرتبہ نہا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، جتنی مرتبہ نہا سکتے ہیں، گیلا کپڑا کٹ کے جسم پر لپیٹ سکتے ہیں، بار بار نہا سکتے ہیں، یہ نہانا مکروہ نہیں ہے۔ جی قادری صاحب، جی بسم اللہ۔ بتائیں ماہ سیام کیا ہے؟ ماشاء اللہ، ماہ سیام بڑا متبرک مہینہ ہے جی۔ ماہ سیام سمجھ لیں یہ تمام 12 مہینوں کے اوپر ایک جھومر ہے، ایک بہترین اس کا کو آپ سب نے بھی فرمایا، آپ کو بھی پیارا ہے، اللہ پاک کو پیارا ہے، مومنوں کو بھی بہت پیارا ہے۔ یہ زندگی کا ایک انمول تحفہ ہے۔ تو ماہ سیام میں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتوں کی بے انتہا رحمتیں برکتیں نازل۔ اچھا رمضان المبارک کی فیض و برکات کیا ہیں؟ رمضان المبارک کی فیض و برکات جو ہیں وہ لکھنے میں تو نہیں آ سکتی ماشاءاللہ، اتنی زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا کچھ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کی فیض و برکات کو تو کوئی بھی ان کی کوانٹٹی یعنی گنتی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں تو ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک کہ 70 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں 24 گھنٹے برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثلا سنتیں جو ہیں یہ فرض کی جگہ لے لیتی ہیں، اور فرض جو ہے یہ ایک فرض جو ہے عام دنوں میں نماز کا فرض جو ہے وہ رمضان مبارک میں 70 فرض تک یہ اس کا ثواب اللہ پاک فرماتا ہے، اور نوافل جو ہے یہ سنتوں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک کرم ہے کہ جس کو زندگی میں یہ میسر ہو اور خدا نخواستہ وہ اس سے محروم رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جی یوسف صاحب بتائیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کونین آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا صحابہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اللہ اور مغفرت سے محروم رہے اس کی ناک آلود ہو، اللہ اس کی ناک آلود ہو۔ تو رمضان المبارک کا احترام سب پر لازم ہے، رمضان المبارک کا احترام سب پر لازم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دین میں بڑی سہولتیں عطا فرمائی، اس نے ہم پر روزے فرض فرمائے اور ساتھ یہ بھی سہولت عطا فرمائی کہ حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ چھوڑنے کی مجاز ہے، بیمار کمزور اور مسافر بھی روزہ چھوڑنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو جو عقل مند ہیں ان لوگوں کو ہرگز روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر وہ اپنی کوتاہی کی بدولت روزہ نہ رکھیں تو کم از کم رمضان مبارک کا احترام ضرور کریں۔ رمضان مبارک میں سر عام نہیں کھانا چاہیے، سر عام کوئی چیز نہیں فروخت کرنی چاہیے۔ دور مختار میں آتا ہے کہ جو رمضان مبارک میں سر عام کھائے پی اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کتنی سخت وعید ہے،
کہ جو رمضان مبارک سرے عام کھائے اسے قتل کر دیا جائے، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو. اللہ اکبر، بے شک. ٹھیک ہے. تو آج کل آپ دیکھ رہے ہوگے سرے عام پی رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا یار ان کو. وہ ایک اپنا ایک بندہ تھا، یہودی تھا، تو اس کا جو بچہ تھا نا وہ بھی باپ کے پیچھے لگنا نا، وہ بھی یہودی تھا. تو رمضان المبارک میں وہ اس کا بچہ کچھ کھا رہا تھا، تو اس کے جو ہے نا باپ نے آ کے اس کے منہ پر تماچا دے مارا. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کے روزے ہیں تو سرے عام کھا رہا ہے. جب اس نے یہ بات کی تو پھر کیا ہوا، جب وہ رات کو سویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار میں آگے کلمہ پڑھا گئے، دیدار کروا کے کلمہ پڑھا کے چلے گئے. تو کہا جی ایک تماچا مارنے پر جس کو اسلام ملے اس کی کیا شان ہے. تو جو ماشاءاللہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ آئے، فیض لے کے گئے تو 90 لاکھ کو دین ملا. تو یہ جو سریعام کھاتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں نا، یہ دین کا علم نہیں رکھتے. دین کا علم تبھی آتا ہے جب ہم اپنے علماء کرام کے پاس جائیں گے، بزرگان دین کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے، پھر دین کا علم آئے گا. دین کا علم گھر بیٹھے نہیں آتا. جس طرح گھر بیٹھے پیسے نہیں آتے، پیسے کمانے کے لیے کاروبار پہ جانا پڑتا ہے، دکان کھولنی پڑتی ہے، وہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر پیسے آتے. اسی طرح دین اسلام کا علم گھر بیٹھے نہیں آتا. وہ چاند خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی ہی ولی ہوتے ہیں اور پیدائشی ہی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں علم لدنی عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے کہ دادا پیر مرشد حاجی یوسف نگینہ صاحب کو رحمۃ اللہ آپ کو علم لدنی. سبحان اللہ، کیا بات. ہمارے قبلہ بابا سرکار پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی حضرت علامہ مولانا الحاج پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس بھی علم لدنی تھا، اللہ نے آپ کو بھی علم لدنی عطا فرمایا. تو یہ چند بندے ہوتے ہیں تو جو اس طرح دین کے خلاف کام کرتے ہیں اور سریعام رمضان مبارک کا احترام نہیں کرتے، کھاتے پیتے سریعام کھاتے پیتے ہیں، وہ دین کا علم نہیں ہے. دیکھیں آپ محلے میں دیکھ لیں آپ کہ باہر کو کلفیاں بھی بیچ رہا ہے رمضان مبارک میں، اور مسلمانوں کے بچے سریعام کلفیاں بھی کھا رہے ہیں. یہ والدین کا قصور ہے. کیوں قصور ہے کہ والدین کیوں بچوں کو پیسے دیتے ہیں؟ تربیت نہیں کرتے. پیسے دیتے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ بیٹا جو بھی باہر سے لے کے آنا اسے لے آؤ، لیکن اندر آ کے کھاؤ. چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پر روزے فرض نہیں ہوتے، اگر کوئی چیز منگوانی ہے تو اندر ایک پردے میں رہ کر کھلائیں. جیسا کہ آپ نے واقعہ سنایا، اسی طرح کا واقعہ علامہ سوری علیہ نے نزہۃ المجالس میں لکھا کہ ایک مجوسی تھا، آتش پرست تھا. کیا خوب کتاب ہے نزہۃ المجالس. کیا بات، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ کتاب. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا. انہوں نے اس طرح لکھا ہے، میں جو الفاظ بولوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا. باپ آگے جا رہا تھا، بیٹا پیچھے آ رہا تھا. جب وہ باپ آگے جا رہا تھا، بیٹا پیچھے آ رہا، تو بیٹے نے پیچھے سے کوئی چیز کھانا شروع کر دی. جب اس کے باپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے منہ پر تھپڑ مارا. کہا تجھے شرم نہیں آتی رمضان مبارک میں سرعام مسلمانوں کے سامنے کھاتے ہوئے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ بھی تو کھاتے ہیں، آپ بھی تو کھاتے ہیں. اس نے کہا میں کھاتا ہوں لیکن میں سرعام نہیں کھاتا، میں گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں. اللہ اکبر. تم سرعام کھا رہے ہو، میں سرعام نہیں کھاتا. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، احترام کرتا ہوں، میں کھاتا ضرور ہوں لیکن میں گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں. جب یہ مجوسی فوت ہوا تو کسی برگزیدہ نیک ہستی نے اس مجوسی کو جنت میں دیکھا اور پوچھا مجوسی تو مجوسی تھا، تو جنت میں کیسے آیا؟ کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب میرا وقت مر قریب آیا تو رب کائنات نے رمضان مبارک کے احترام کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما کے جنت عطا فرما. اگر مجوسی رمضان مبارک کا احترام کرے، ایمان بھی ملتا ہے، جنت بھی ملتی ہے. اور اگر ایمان والا رمضان مبارک کا احترام کرے پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ رمضان مبارک کا احترام سب پر لاتا. یہ ہے کہ اگر کوئی روزے دار ہو، روزے دار کے سامنے اگر کوئی کھائے پیے تو اس کا کیا گناہ ہوگا؟ تو اگر کوئی روزے دار ہو، اس کے سامنے کچھ بھی نہ کھایا پیا جائے، اس کا احترام کرے تو پھر اللہ اسے جنت ہی دیتا ہے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ بتائیں پھر اس کی جب آقا علیہ السلام نے ممبر شریف کی جب دوسری سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں کیا حکمت تھی؟
جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناک آلود ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنے اور پر درود شریف نہ پڑھے۔ درود شریف پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا، ایسے شخص سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ سے رحمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور بعض علماء نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ واجب قرار دیا ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا، ایسے شخص کو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نہیں ہوتی۔ درود شریف جب بھی کوئی سنے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جلاؤ افہام کے صفحہ نمبر 25 میں آتا ہے، اور ہمارے قبلہ بابا شکار منیر اسلام علیہ رحمہ نے انوار درود و سلام کے صفحہ نمبر 68 میں بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سید کونین حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، مجھ پر درود شریف پڑھنے سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے۔ ایک روایت میں امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کنز المال حدیث نمبر 2160 جلد 1 صفحہ نمبر 491، ابن ماجہ حدیث نمبر 908 میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جس شخص کو میرا نام لینے یا سننے کے وقت درود شریف پڑھنا یاد نہ رہا، نام پاک لینے کے وقت یا سننے کے وقت درود شریف پڑھنا یاد نہ رہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جنت کا راستہ بلا دیا۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فطرانہ دیں، کچھ بھی کریں، اس کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ بس ایک چیز ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو شخص درود پڑھتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ابھی درود شریف منہ میں ہوتا ہے تو قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جمعرات کی رات آتی ہے فرشتے جو ہے سونے کے قلم اور چاندی کے ورق لے کے آتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ جو میرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہے ہیں سونے کے قلم سے چاندی کے ورقوں کے اوپر ان کا نام لکھے، سبحان اللہ۔ پھر وہ آگے جمعے والے دن آقا علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں وہ پرچے، تو پھر وہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی نے درود پاک پڑھا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن درود پاک پڑھتا ہے میں خود اپنے کانوں سے اس کا درود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، تو کیا سائم میرا اللہ خود میرے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ اور عالمہ تے فاضلہ نے دسے اصولے بندے تے خدا دے وچ رب دا رسولے اور کسے نیکی دا اعتبار تے نہیں پر آقا تے درود ہر ویلے قبول۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی ایک جگہ پہ نبی پاک ایک جگہ پہ آپ کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی کہ اگر یہ اللہ کا بیان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی درود پاک دکھاوے کے طور پر بھی پڑھتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے مجھے یہ بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دکھاوے کے طور پہ بھی پڑھے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں جی ارشاد فرمائیں کہ درود پاک پڑھنے سے انسان میں سب سے بہترین جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کی زبان میں اثر آ جاتا ہے اور وہ مستجاب کے
عہدے تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جو بات کہتا ہے اللہ اس کی بات کو پورا کرتا ہے فوری. الحمدللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ درود خاص پاک بات ایسی چیز ہے، کوئی بھی مشکل آ جائے بالکل درود پاک پڑھو. میں اکثر یہ حضرت صاحب کہتے ہوتے ہیں کیا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، درود پاک پڑھو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں کسی بھی محفل پہ کچھ پڑھوں نا تو حضرت صاحب درود پاک پڑھ کے آپ پھونکے مارتے ہیں کہیں اڑے نا. کیا بات ہے. حضرت صاحب کی بات یہ ان کی محبت ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ یہ بلال ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ تیرے محبوب کی سراخانی کرتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بلکہ پوری محفل کو گرماتا ہے. کیا بات ہے. تو یا اللہ اس کو کبھی بھی آنچ نہ آئے بے شک بے شک. آمین اور اس کی حفاظت فرما، آمین. کیا اس بات. کو علم، رزق، عزت سے اور نواز. اللہ کیا. آمین آمین. اس کے ماں باپ بہت خوش نصیب ہیں بے شک ان کو ایسی اولاد اللہ پاک نے عطا کی. بے شک. سبحان اللہ. بڑے بڑے جید علماء جو ہیں ان کے ساتھ اس کی دوستی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اچھا تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے یا سنے اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے. تو جی نبی رحمت، رحمت کونین، نور مجسم، رحمت عالم، میں کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا اس میں مبارک کا نام لوں. جتنے لوگ ہیں اتنے ہی کم ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. جی میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو اس میں کیا حکمت تھی؟ جو آپ نے آمین بولا تو اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک آپ کو گزارش سنا دوں، ایک بات سنا دوں. ہمارے قبلہ بابا سرکار پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی حضرت علامہ مولانا الحاج پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے سنا کہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی والدہ مائدہ کے پاس محلے کی عورتیں آتی اور عرض کرتی امی جان فلاں مسئلہ ہے دعا فرمائے. آپ 10 منٹ بٹھاتی، 10 منٹ کے بعد دعا فرماتی، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. ایک دن محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کر آ گئیں. عرض کرتی امی جان آپ دعا فرماتی ہے، 10 منٹ بٹھاتی ہیں، دعا فرماتی ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا بیبیو جب میں دعا کرتی ہوں دعا کرنے سے پہلے میں اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 500 مرتبہ دروشی بھیجتی ہوں، اور جب 500 مرتبہ دروشی پڑھ کر میں دعا کرتی ہوں اللہ کریم میری دعا قبول فرما لیتا ہے. تو آپ نے یہ جو تیسرا سوال ارشاد فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی ناک آلود ہو، اس بندے کی ناک آلود ہو کہ جو اپنی زندگی میں بڑھاپے میں اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس کی ناک آلود. اس لیے فرمایا آمین. تو والدین بڑھاپے میں اگر کسی کو مل جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ فرمایا اگر تو ان کی فرما برداری کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا کہنا مانے تو وہ تیرے لیے جنت ہے، یعنی اس کا بدلہ تجھے جنت کی صورت میں ملے گا. اور اگر تو ان کا کہنا نہ مانے، ان کی فرما برداری نہ کرے تو وہ تیرے لیے جہنم ہے، اس کا بدلہ تجھے جہنم کی صورت میں ملے گا. اسی کے اوپر کسی شاعر نے 2 لائنیں لکھی ہیں، صرف 2 لائنیں. اس نا سعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی. اس نا سعید کے بیٹے کی، سعید خوشبخت، نا سعید بدبخت. اس نا سعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی، آ کے گھر جنت جس کے پھر پلٹ گئی. برے والدین کو جنت اللہ پاک نے فرمایا ہے. اچھا یہ بتائیں عمرے جی کے بارے میں فرمائیں، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اس کے بارے میں فرمائیں ماشاءاللہ کہ کیا ثواب ہے، کیا ملتا سبحان ہے. اللہ. عمرہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جی اور یہ کسی کسی کو ساتھ ہوتی ہے. آج کل تو ویسے ہی عمرہ یعنی کہ جو اور فلیٹیں بند رمضان کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اور رمضان کا عمرہ مبارک اگر کسی کو مبارک ہو جائے، مل جائے، تو آپ سب فرماتے ہیں رمضان مبارک کا عمرہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک
حج میرے ساتھ کیا ہے. اللہ ہاں جی. اور اس کی برکت کا تو کوئی سوچ نہیں سکتا کتنی بہت بڑی برکت ہے کہ کسی مومن نے میرے ساتھ حج کیا ہے. تو اس لیے اس عمرے کو بہت ہی زیادہ فوقیت اور بہت اس کا احترام ہے. اور جو عام دنوں میں جیسے جاتا ہے عمرے کے لیے اس کو بڑا ثواب ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جب جاتا ہے تو اس کو ایک عمرہ جو ہے وہ حج کا ثواب میرے ساتھ فرمایا، وہ حج بھی جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے. تو اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے. میرے ساتھ کیا. فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے نے جو عمرہ کیا ہے اس کا اللہ پاک نے ثواب ایسے رکھا ہے کہ جیسے اس نے عمرہ کرنے والے نے میرے ساتھ حج کیا ہے رمضان المبارک اور ہم خاص طور پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی ہاں جی آپ کی بات بہت خوبصورت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق فرمایا. تو دیکھیں جب رمضان، میں یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ رمضان المبارک میں اپنا گھر دکھا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا گھر دکھا. تو آج 2 سال ہو گئے ہیں تو تالے لگے ہیں، کوئی ادھر سے نہیں جا سکتا نہ ادھر. بس یہی ہے کہ دعا ہی ہے کہ اللہ پاک جلدی جلدی اچھا اور نیک حکمران عطا فرمائے، اور پھر یعنی کہ وہ جو حکمران آئے وہ پیکج بھی سستا کرے اور ہر عاشق رسول مدینہ شریف کی سیر کرے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام حکمران آئے، آمین. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ختم نبوت سے محبت کرنے والا، اور جو ختم نبوت سے غداری کر رہے ہیں، جو ختم نبوت پر جو پیرا دے رہے ہیں، ان کے خلاف ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو نیست و نبود فرمائے. یہ دعا کرنی چاہیے. جی دعا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد عمر مدنی صاحب سے میڈلے سنیں گے. ٹھیک ہے جی میں چاہتا ہوں کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. مولا کریم، یہ تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں نے محمد بلال یوسفی صاحب اور قاری محمد زاہد صاحب اور جتنے بھی پیارے بھائی یہاں پر حاضر ہیں، انہوں نے سحری کا جو پروگرام کیا ہے مولا کریم تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا ہے. مولا کریم اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین ثم آمین. مولا کریم اس عظیم مہینے کے صدقے ہم سب کے کاروبار، مال، جان، اولادوں میں، علم میں، عمروں میں، وقت میں، رزق میں برکتوں رحمتوں کا نزول فرما. مولا کریم جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شریک ہیں، مولا کریم ان کے بھی کاروبار، مال، جان، اولادوں میں، علم میں، عمروں میں، وقت میں، رزق میں برکت رحمت نازل فرما. ہم سب کے گھروں میں معاشی تنگیوں کو ختم فرما، گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما. مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یہ زندگی گزر رہی ہے، گزر جانی ہے، جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر ابدی زندگی ہے، مولا کریم ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہر قسم کے بیمار کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما. مسلمان ہسپتالوں میں، گھروں میں جہاں کئی بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، مولا کریم سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. مولا کریم اس کرونا بیماری کو سے امت کو نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غلام کی حفاظت فرما. مولا کریم جو تیری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں، مولا کریم ان ایمان والوں کی حفاظت فرما. اور مولا کریم جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان بدبختوں کو نیست و نبود فرما. مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے محبت والے حکمران عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. جو ہمارے ملک پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، مولا کریم ان کو ترقی عطا فرما. اور جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو نیست و نبود فرما. مولا کریم عزت، آبرو اور شرم و حیا والی زندگی عطا فرما. مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید سے محبت عطا فرما. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم
ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. مولا کریم محمد وقاص صاحب جو لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, جو لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, مولا کریم جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما, اور جن کے دلوں میں جو نیک حاجات ہیں مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ, اس عظیم مہینے مبارک کا صدقہ, سب کی نیک حاجات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور مولا کریم جو بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں اور جو دے کر فارغ ہوئے ہیں سب کو کامیابیاں عطا فرما, اور جو بچے اور بچیاں مناسب رشتوں کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مناسب رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا, مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان کے لیے مناسب انتظامات فرما. مولا کریم ہم سب کو جتنی بھی زندگی ہے, جتنی بھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور جب تک چل رہی ہیں اس وقت تک ہمیں دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولا کریم یہ پیارے بلال بھائی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ جو پروگرام کر رہے ہیں ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مولا کریم ان کے گھروں میں برکت رحمتوں کا نزول فرما, ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما, ان کی حفاظت فرما, اور ان کی بھی نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و صلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ. اب میرے جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس نعرے میں شریک ہوں گے, اور یہ جو ماشاءاللہ جو میرے اسکالرز رات آئے ہیں جناب علامہ عثمان یوسفی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, عمر مدنی صاحب جو شاگرد خاص شہزاد علی مدنی صاحب کے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, عاطف بھائی کا بھی شکریہ, اور جو آج کی جو کیمرہ مینی کر رہے ہیں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے گا تاکہ کفار کو پتہ چلے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جی انشاءاللہ کل 8ویں سحری کی ٹرانسمیشن میں نور رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. جی عمر بھائی السلام علیکم. جی عمر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. کیسا لگا ہمارے نور رمضان ٹرانسمیشن میں آنا؟ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے. قبلہ قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے, تلاوت ہوئی, نعت خوانی ہوئی, اور ماشاءاللہ ہوسٹ بلال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. شکریہ, آپ نے بہت اچھا اس پروگرام کو چلایا. اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی عمر درازی عطا فرمائے. جی شکریہ جناب. اچھا یہ بتائیں کہ الحاج شہزاد علی مدنی صاحب سے آپ کا کیسا, یعنی کہ آپ نے شاگردی کی, کیسی آپ کو لگی ان کی شاگردی, اور کیسے سیکھا, کیسی ایسی فیلڈ میں آنا ہوا, نعت شریف پڑھنے والی فیلڈ جو ہے؟ جی یہ بہت ہی نا تھوڑا سا لمبی کہانی ہے جی. تو میں آپ مختصر بتائیں. مختصر سے بیان کروں گا کہ میں ایک محل پاک میں گیا, تو غالباً 10 سال پہلے کی بات ہے. میں ایک محل پاک میں گیا, میں نے وہاں ایک نعت خان کو دیکھا. اچھا. ایک نعت خان کو دیکھا جن کا نام تھا الحاج محمد شہزاد علی مدنی صاحب. اور جب وہ پڑھنے لگے نا تو مجھے ایسے ہو گیا دل مدینہ مدینہ ہو گیا, سبحان اللہ, دل باغ باغ ہو گیا. اور جب میں نے انہیں سنا تو مجھے بھی ایک جو ہے نا کیفیت آئی کہ میں بھی جو ہے نا حضور کی نعت پڑھوں, میں بھی حضور کی نعت پڑھوں. وہ کلام پڑھتے تھے سونا ہی من مونا ہی, اور یہ کلام اس طرح کا دل میں اترا کہ اترتا ہی گیا, جو بھی اترتا گیا وہ ہی گہرا ہوتا گیا. اور اللہ پاک نے اسی کلام کی بدولت, اسی کلام کے صدقے مجھے نعت خوانی عطا کی. سبحان اللہ. جی کیا سنا رہے ہیں آج؟ جی میں آپ کو میڈلس سنانے جا رہا ہوں. جی جیسے حکم ہے جی, ارشاد فرمائیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے مالک کائنات پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے کہیے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اعلیٰ حضرت کا کلام ہے جی یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا اور در پہ آیا جو غدا بن کے وہ سلطان گیا در پہ آیا جو غدا بن کے وہ سلطان گیا در پہ آیا جو غدا بن کے وہ سلطان گیا ارے ان کے انداز نوازش کے میں قربان گیا نعمتیں بانٹتا جی سہولت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا اور تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا ارے سرخ روحوں کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا سرخ روحوں کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا ارے کتنے وہ
میرے آقا میرے مولا میرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا میرے قربان گیا، نعمت بات تاجے سنت وہ ذیشان گیا۔ ارے کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد، سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا کہ کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد، کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، لاکھ سارا پیر کامل کاملارا رہنما، لاکھ سارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، لاکھ سارا پیر کامل کاملارا رہنما، لاکھ سارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہو پہ کر کرو، گنج بخشی آپ کی مشہور ہو پہ کر کرو، کر کرم کروا کرو، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرو، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، لاکھ سارا پیر کامل کاملارا رہنما،